اسلام. عربی میں اسلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے، السلام. السلام علیکم بولے آپ. السلام اللہ کی ایک صفت ہے. السلام وہ جو دنیا والوں کو کائنات میں سلامتی دیتا ہے. السلام جس نے سلامتی کا راستہ بتایا اس راستے کا نام اسلام ہے. اور اللہ نے جس آیت سے میں نے شروعات کی آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں ہم سب کے اس سوال کا جواب دیا کہ دنیا میں اتنے مذہب پھر کہاں سے آ گئے جب اللہ نے نہیں بھیجے تھے. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں میں نے تمام انسانوں کو ایک ہی عقیدے والا بنا کر پیدا کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ بنا کر پیدا کیا تھا. جب کبھی انسانوں کے بیچ میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے جھگڑے پیدا ہو جاتے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہتے ہیں میں انسانوں کو میرے حکم کی ہدایت دینے کے لیے ان کے درمیان سے کچھ نبیوں کو اٹھاتا جو انہیں میری کتاب کے ذریعے تعلیم دیتے. جب میرے نبی ان کو تعلیم دیتے تو ان میں سے چند فسادی لوگ تھے جو میرے نبی کی تعلیم اور میری کتاب کو چھوڑ دیتے، تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، اور جو اللہ کا اور اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے نبی کا انکار کیا ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا. تو جو لوگ اس سے الگ ہو گئے، ان لوگوں نے جو مذہب بنائے یہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مذاہب ہیں، ورنہ دین اللہ کے پاس سے صرف اسلام ہے. ان الدین، سلامتی والا دین. آدم علیہ السلام سے کل اگر آپ ہم سب انشاءاللہ جنت میں ملے اور پوچھے ابا جان آپ دنیا میں آئے تھے آپ کا مذہب کیا تھا جی، تو لوگ عیسائیت نہیں بول سکتے، کرسچینٹی بول سکتے تھے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ہم لوگ کیسا بولیں گے، ان کے تو بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہودیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بول سکتے ہیں، ان کے بچے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے، مریم علیہ السلام کو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 59 میں حوالہ دیے، بولے اتنے تعجب کی بات کیا ہو گئی ہے عیسائیوں کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے بغیر باپ کے. بولے تو ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تو انہیں خدا ہی ہوں گے کیسا. بولے ارے یہ تو پتہ آسان ہے اللہ کے لیے. اللہ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا بڑا کام ہے اللہ کے لیے؟ کوئی بڑا کام ہے اللہ کے لیے؟ کوئی بڑا کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے اس بندے آدم علیہ السلام سے مل کے پوچھے ابا جان آپ کا مذہب کیا تھا جی، تو انہیں بولیں گے دیکھ بیٹے اللہ تعالیٰ جب میرے کو راستے پہ بھیجے زمین پہ تو بولے میں السلام ہوں، سلامتی میرے پاس سے ہے. تو جو سلامتی کا راستہ میں تیرے کو بتایا تو اس کو تسلیم کر لے. عربی میں تسلیم کرنے کا مطلب ہے سرنڈر کر دے. تو جو کوئی اسلام کو تسلیم کر لے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں مسلم. مسلم وہ شخص جس نے اللہ کے راستے کو عزت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قبول کر لیا. اگر اس کو بتایا گیا یہ اسلام کا حکم ہے قرآن کے ذریعے، اس کو بتایا گیا یہ رسول کی تعلیم ہے حدیث کے ذریعے، اس کے بعد وہ کوئی آواز نہیں نکالتا، بولتا قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، ختم، یہ میرا مذہب ہے. تو آدم علیہ السلام بھی یہی بولیں گے ایک غلطی ہو گئی تھی وہاں نافرمانی کی، اس زمین پہ میں سدھر گیا، جو اللہ بولے میں اسے قبول کیا. کیا ہو گئے وہ؟ نوح علیہ السلام ملے، آپ کا مذہب نوح علیہ السلام، بولیں گے اللہ جو بولے وہ سننا، مسلم. موسیٰ علیہ السلام وہی بولیں گے، داؤد علیہ السلام وہی بولیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہی بولیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بولیں گے. اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں یہ اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے دین اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا ہے. کئی بار جب ہم یہ ترجمہ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے نبی بنانے کے بعد سے جو تعلیم تھی وہ مکمل ہوئی. نہیں، اس کی تفسیر میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے اسلام کی جو تعلیم شروع کی اللہ، اب اللہ کے نبی کو بولا جا رہا آج مکمل کر دیا، کیونکہ اب آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجنے والے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، جتنی نعمتیں ہم انسانوں کو دینے والے تھے نبی آدم علیہ السلام سے آج تک جتنی بھی نعمتیں دینا چاہ رہے ہیں ہم وہ سب کے سب بتا چکے ہیں. وردیت لکم الاسلام دینا،
اور ہم ہمارے بندوں سے صرف اسلام کے راستے سے راضی ہونے والے ہیں اور کوئی راستے سے راضی نہیں ہوں گے. ایم وی کرشنا راؤ ہمارے حیدرآباد کے پولیس کمشنر تھے. میرا ہنری مارٹن کے ڈائریکٹر، رام کرشنا مٹھ کے ڈائریکٹر، اور میرا ایک ڈائلاگ ہوا گاڈ اکارڈنگ ٹو ہندوازم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. اس کے چیف گیسٹ ایم وی کرشنا راؤ صاحب اور اے کے خان صاحب تھے. اس وقت اے کے خان صاحب ایڈیشنل کمشنر تھے حیدرآباد کے، ایم وی کرشنا راؤ کمشنر تھے. تو سب سے پہلے ایم وی کرشنا راؤ صاحب کی تقریر تھی، میری تقریر سے پہلے انہوں نے اچانک ایک بات کہی، اور یہ کئی ہمارے مسلمان بے وقوف بھی ایسی جملے بولتے ہیں. ایم وی کرشنا راؤ صاحب نے کہا کہ دیکھیے، جب میں ایگزیبیشن گراؤنڈ پر وہ پروگرام تھا، جب میں یہاں آنا چاہ رہا تھا تو میں اگر اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا، اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا، اس گیٹ سے آتا تو بھی یہیں آتا. اسی طرح آپ کوئی بھی مذہب کو مانو، کسی بھی طریقے سے جاؤ، ہم سب ایک ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں. کہنے کے لیے کتنی پیاری بات ہے. تو میں نے ان سے کہا سر آپ کمشنر ہیں، آپ نے اگر 5 گیٹ ہیں اگر ایگزیبیشن گراؤنڈ کے، 4 پر نو انٹری والی بورڈ لگا دی اور کہا کہ صرف ادھر سے آنا، اب اس کے بعد نو انٹری سے کوئی آیا تو کیا کرتے پوچھا؟ تو اللہ نے کہا تو کہیں سے بھی میرے پاس نہیں آ سکتا سوائے، اور اللہ نے واضح کر دیا ساری انسانیت کو. میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، جو آپ لوگ کالجز کو جا رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے فلسفیکل فلسفیانی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو سدھارو ورنہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح کر چکے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، جس کے بعد میں اپنی اس پہلے سیشن کو ختم کر دوں گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی شخص میدان محشر میں اگر اس حال میں میرے سامنے آئے گا کہ اس نے اسلام کے علاوہ زندگی میں کوئی اور مذہب کو اختیار کیا تھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی نیک تھا، کتنا بھی مدر ٹریسا اینڈ فادر ٹریسا تھا. کوئی اور طریقے سے آئے گا سوائے اسلام کے. فَلَن لن عربی میں کہتے ہیں ہرگز نہیں کو، فائڈ ہو گیا اس کو. فَلَن سوچو بھی مت، سوال ہی نہیں اٹھتا جس کو. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، يُقْبَل قبول سے ہے، تو اس سے ہرگز کوئی راستہ قبول نہیں کیا جائے گا چاہے کتنا بھی نیک انسان تھا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت کے دن میں ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے میرے سامنے حاضر ہوا، وہ بہت بڑے نقصان اٹھانے والے میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، ہمارے سینوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتار دے، تاکہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے حصے کو ہماری بچی کچی زندگی میں محنت کر کے امت مسلمہ ہونے کا فریضہ انجام کرنے میں کوشش کریں، اور اس حال میں ہماری موت آ جائے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.